السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی ایک ریسپی لے کے آئی ہوں. چکن ٹکا بوٹی کی بہت ہی آسان طریقے سے اور ایک یونیک طریقے سے بنے گی، تو ریسپی کو لاسٹ تک ضرور واچ کرنا ہے. بسم اللہ پڑھ کے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کے آئکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا. سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس دکھا رہی ہوں. سب سے پہلے یہاں میں نے لے لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ. یہاں میں نے 1 سے 1.5 چمچ بھر کر لینا ہے. اور ہری مرچیں لی تھی، ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے. اس کا پیسٹ نہیں لینا، آپ پیسٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن 2 چمچ میں نے وہ لے لیا ہے. چکن لے لیا میں نے ہڈی والا، جو تکا سائز بوٹی ہوتی ہے، آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے. اور یہاں پہ دہی میں نے لے لیا ہے آدھا کپ، اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے. آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پھینٹ کے پھر ہی اس میں ایڈ کرنی ہے. اسپائسیز میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ ہم سب سے پہلے لینا ہے نمک حسب ضرورت، آپ لوگ لے سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ 1 بڑا چمچ لیا تھا. گرم مسالہ پاؤڈر 1 چمچ، دھنیا پاؤڈر 1 چمچ، زیرہ پاؤڈر 1 چمچ، مرچ کا پاؤڈر ہم ڈالیں گے 1 چمچ، ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے ½ ٹی اسپون، اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے تندوری مسالہ 1 چمچ. اس سے بہت ہی مزے کا ایک ٹیسٹ آئے گا. تو سارے ایک باؤل لے لیا ہے، اس کے اندر میں سب سے پہلے چکن ایڈ کیا ہے. اب ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچوں کو ہم ایڈ کر دیں گے. سارے اسپائسز ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر ڈالا تھا، اس سے ایک بہت ہی اچھا سا کلر آئے گا. ٹکا مسالہ کے ہم بنا رہے ہیں. تندوری مسالہ کا 1 چمچ ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو تندوری افیکٹ بھی آئے گا اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ اور ایک کلر بھی آئے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ اورنج فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیا ہے. دہی ایڈ کرنے کے بعد سارا مسالہ لگا کر چکن کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے 1 سے آدھا گھنٹے کے لیے آپ لوگوں نے ضرور اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے، تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ جوسی بنے، بوٹیوں کے اندر تک جو ہے مسالہ چلا جائے. یہ ٹپ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور اپلائی کرنی ہے جب بھی آپ لوگوں نے چکن ٹکا بنانا ہے، کہ یا کوئی بھی ایسی ریسپی بنانی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد فریج میں ضرور رکھنا ہے. اب میں نے یہاں پہ 2 چمچ لے لیے ہیں آئل کے، اور یہاں میں نے اسی سٹیج میں ہی اس کے اندر آئل ایڈ کر دیا ہے. اسپائسیز آپ چیک کر سکتے ہیں، کم ہو یا زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اچھے طریقے سے میں نے چکن کو میرینیٹ کر دیا ہے. اب یہاں پہ میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی 2 گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے، تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو جائے. میرینیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا چکن ہے وہ تھوڑا اس کا جو کوکنگ ٹائم ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور اندر تک جو بوٹی ہے وہ جوسی ہوتی ہے، وہ اندر سے پھکا پھکا نہیں لگتا. تو اب یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے، اور اس کے اندر ابھی دیکھ لیں چکن جو ہے میرینیٹ ہو گیا، اور اس کی نشانی کے تھوڑا سا یہ کہ پانی چھوڑ دیا. اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے. تو اب یہاں میں نے پین کے اندر آئل لینا ہے، بہت تھوڑا سا ہم نے آئل لیا ہے، 1 سے 2 چمچ، زیادہ آئل نہیں لینا. اس کو گرم ہونے دینا ہے، اور اس کے بعد چکن کی جو بوٹیاں ہیں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے. اگر کائنڈلی میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، اپنے فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر اچھی لگے تو کمنٹس میں بتائیے گا، اور اگر کوئی ریکویسٹ ہو یا کوئی اور ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں رمضان سے ریلیٹڈ تو پلیز ضرور بتائیے گا. اگر کوئی میک اپ کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. اور انسٹا بھی مجھے ضرور فالو کریں، اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی. اتنا آئل ڈالنا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر کور بالکل نہیں دینا، اور اس کو ہم نے کوک کرنا ہے 15 سیکنڈس کے لیے دونوں سائڈوں سے، 15 منٹس کے لیے کور دے دیا تو یہ پانی چھوڑ دے گا. تھوڑی دیر بعد آپ نے کور دینا ہے جب اس کے اوپر ایک کلر آ جائے. تو اس کو دیکھ کے میں نے مکس کیا ہے، اور اب میں نے اس کے اوپر تھوڑی دیر کور دے دیا تھا. چکن جو ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے، تو اسی پانی کے اندر جو چکن ہے وہ گل جائے گا. اس کے ساتھ بہت ہی مزے کے اس طرح کے چکن ٹکا بنتے ہیں. ایک تو ہمارا جو آئل ہے وہ بھی اتنا ضائع نہیں ہوتا، اور بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے زیادہ آئلی بھی ہوتے، اور تو ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر جب وہ اینڈ پہ فوائل کا دھواں دیں گے نا تو اس سے بھی ایک بہت اچھا ٹکا والا افیکٹ آئے گا تندوری. تو آپ لوگ گھر میں اس ٹیکنیک سے بہت ہی آسانی سے چکن ٹکا ریڈی کر سکتے ہیں. سارے میں نے چکن ٹکا کو ڈال دیا، اور ان کو میں نے کوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر تک گل جائیں. کر دیا تھا اس کو میں نے، تاکہ یہ جو ہے چکن کی بوٹیاں موٹی ہیں تو اچھے طریقے سے گل جائیں، کیونکہ دہی ڈالا ہے تو وہ اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑے گا. تو اسی پانی کے اندر چکن نے گلنا ہے، ہم نے ایکسٹرا اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا. اور جب چکن گل جائے تو ہم نے پانی کو ڈرائی کر دینا ہے. تو اب یہاں پہ میں نے سائڈ پہ کوئلے کو بھی اچھے طریقے سے گرم کر لیا تھا. یہاں پہ کوئلے کا ٹکڑا رکھ دیا ہے، اور 1 چمچ کے قریب میں اس کے اندر آئل ڈالوں گی، اور اس کو کوئلے کا دھواں دے دوں گی. اوپر کور کر دینا ہے اپنے فوراً ہی، تاکہ جو کوئلے کا دھواں ہے وہ بالکل باہر نہ جائے، اور ہمارے چکن کے اوپر اچھا سا کوئلے کا دھواں آ جائے. اس سے ایک بہت ہی مزے کا باربیکیو افیکٹ آئے گا، اور بہت ہی آسان اور مزے طریقے سے ہم نے کتنے آسان طریقے سے بنا لیے ہیں بغیر چکن ٹکا مسالہ کے اور بغیر زیادہ آئل یوز کیے ہوئے. اس طرح کے چکن ٹکا بہت مزے کے بنتے ہیں، آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ لوگ میری طرح کے بگنرز ہیں اور آپ لوگ کو نہیں بنانی آتی، میں نے بھی اسی طرح سیکھی ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں.
اب اس کے اوپر آپ نے اگر تھوڑا سا میلٹڈ بٹر ڈالیں گے تو بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا. میں نے تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے اور تھوڑا سا آپ لوگ اوپر سے لیمن جوس ڈالیں گے تو بہت مزہ آئے گا. لیمن جوس اور بٹر میں نے اوپر ڈالا تھا, ایک بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آیا تھا. نہیں ڈالنا چاہتے لیمن جوس تو نہ ڈالیے گا, ورنہ اس کے بغیر بھی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے. یہ آپشنل تھا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجیے گا, اپنی فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کیجیے گا, مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں اب ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.